بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام اور معزز سامعین، یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری ہے اور آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سمجھایا اور بتایا ہے۔ آپ اس وقت کے حالات اور زمانے کو اپنے ذہن میں مستحضر کیجئے جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ یہ بات اس لیے بھی جاننا چاہیے ہم کو کہ آج جس سماج کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کبھی ہم مایوسی کی طرف جھکنے لگتے ہیں کہ اس سماج کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، کہنے سے، سننے سے، سمجھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھاتے بھی ہیں پھر بھی برائیاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، دن بدن برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے اس زمانے کو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ زمانہ جس کو قرآن مجید نے زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس زمانے کے لوگ وہ تمام برے کام انجام دیتے تھے، وہ برے اعمال اختیار کیے ہوئے تھے جو کسی ایسے سماج اور معاشرے کا حصہ ہو سکتا ہے جو سماج اور معاشرہ علم سے اور علم کی روشنی سے دور ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نبوت سے پہلے 40 سال تک اسی سماج میں زندگی گزارا، لیکن ایک طرف سماج میں رہنے والے افراد برائیوں پر برائیاں کیے جا رہے تھے، اسی سماج کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پاک بازی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی سماج کے اندر لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے تھے، لیکن اسی سماج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ اسی سماج کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے تھے، لیکن اسی گئے گزرے سماج کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ آپ کے جو ہم عصر لوگ تھے، آپ سے جو بڑے تھے، ہر ایک یہ کہنے پر مجبور تھا کہ اس سماج کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، جس کی بات پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ محمد ابن عبداللہ کی شخصیت ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنے سامان کو رکھ کر کے، اپنی چیزوں کو رکھ کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہ محمد ابن عبداللہ کی شخصیت ہے۔ اگر کسی سے سب سے زیادہ یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی معاملے کے اندر بھرپور انصاف کریں گے، تو محمد ابن عبداللہ کی شخصیت ہے۔ پھر آپ کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ نے جو آواز لگائی، آپ نے ایک ایسی آواز بلند کی جو زندگیوں کو تبدیل کرنے والی آواز تھی۔ آپ کا صرف یہ کہنا نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے کا، پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہو تو تمہیں زندگی کے رخ کو تبدیل کر دینا پڑے گا۔ ابھی تک تمہاری زندگی جس رخ پر چل رہی تھی، بالکل اس کا دوسرا رخ ہوگا۔ جو پیغام ہم لے کر کے آئے ہیں وہ زندگی کا دوسرا طریقہ کار تمہیں دینے کے لیے ہم لائے ہیں،
وہ حصہ جو ہم تمہارے سامنے لے کر کے آئیں گے وہ اس حصے کے بالکل خلاف ہوگا جو تم اب تک کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آواز لگائی کہ تمہیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر تم دنیا کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہو، شرافت کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کے اندر اخلاق اور کردار کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت و شرافت کے معیار کے اوپر کھرا اترنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اور انسانیت کے نزدیک بھروسے مند بننا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ پیغام قبول کرنا ہوگا جو پیغام ہم خداوند ذوالجلال کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو شخص آپ کی بات پر لبیک کہتا تھا، آپ کی بات کو ماننے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آج کے بعد اس کی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پرسوں اس کی زندگی تھی، کل اس کی زندگی تھی۔ آج کے بعد جو زندگی اس کی ہوگی وہ کل گزرے ہوئے کل کی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی۔ اس کی زبان وہی بولے گی جو اللہ کے رسول نے کہا ہوگا، اس کے کان وہی سنیں گے جو اللہ کے رسول نے کہا ہوگا، اس کے قدم انہی کاموں کی طرف جائیں گے جس کی اجازت محمد الرسول اللہ نے دی ہوگی۔ کیا سبق دینا چاہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اگر پہلے جھوٹ بولتے تھے تو ہم اپنی جھوٹ والی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں پہلے سے، ہم دھوکہ دہی کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند نہیں ہیں تو ہم فکر مند بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں پر پہلے سے روک ٹوک نہیں کرتے ہیں، ہم ابھی بھی روک ٹوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بے دینی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں پر سختی کر کے، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، سمجھا کر، پیار سے، محبت سے کسی طرح ہم اپنے گھر کو صحیح رخ پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم کو اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے، تب تک ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے سماج میں رہتے ہوئے نہ عزت و شرافت مل سکتی ہے اور نہ چین اور سکون مل سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اور جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا، وہ زندگی دنیا میں عزت اور ناموری کا بھی ذریعہ ہے، عزت اور شرافت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور دلی سکون کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی جنت تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے میں مختصر وقت میں صرف 2 باتیں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے، آپ جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت بھی، اور آپ جب نبی بنا دیے گئے اس کے بعد بھی، آپ کی یہ 2 خصوصیتیں وہ لوگ بھی تسلیم کرتے تھے جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، اور وہ لوگ تو مانتے ہی تھے جو آپ کو نبی مانتے تھے، وہ بھی ان دونوں خصوصیتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک خصوصیت آپ کی کیا تھی؟ صادق ہونا، سچ ہونا۔ یہ وہ امتیاز، سچ بولنا ایک ایسا امتیاز ہے اور ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے نزدیک عزت اور شرافت کا مقام دلوا دیتی ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، دوسرا اس کے اوپر اعتماد کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ کب؟ جب اس کی زبان میں سچائی ہوگی، جب بار بار وہ سچ بول رہا ہوگا، چاہے وہ جس حال کے اندر بھی ہے، چاہے اس کے حالات اچھے ہیں چاہے خراب ہیں، لیکن سچائی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچائی کو اپنے قریب آنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ خصوصیت ہم نے اپنا لی تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، جیسے ہم اور آپ کسی سچ بولنے والے کو، بھائی یہ بہت اچھے آدمی، ہمیشہ کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے کسی کو۔ ہم اور آپ بھی ایسے ہی آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں جو سچ بولتا ہو۔ اگر ہم نے 2-3 مرتبہ اس کو آزما لیا کہ بھائی یہ کہتا ہے لیکن جھوٹ بول دیتا ہے، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو کہیں گے بھائی ہوشیار رہنا، یہ آدمی زبان کا پکا نہیں ہے، معاملات کرنے میں بھی
تھوڑا ہوشیار رہیے گا، زبان کا پکا نہیں ہے، تھوڑا دیکھ داکھ کے معاملہ کیجئے۔ تو ایسے آدمی پر ہم اور آپ خود بھروسہ نہیں کرتے، تو اگر ہم اور آپ ایسا کر رہے ہوں، ہماری زبانیں سچ نہ بولتی ہوں، تو ہم پر کون بھروسہ کرے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کی ایک اہم ترین خصوصیت سچ بولنا، ہمیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہم کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے تو پھر وہ سکون کیسے پا سکتا ہے؟ عزت و شرافت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ دیانت دار تھے، امانت دار تھے۔ آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ نے جس کی جو امانت آپ کے پاس تھی، جو معاملہ آپ نے کسی سے طے کیا، جو بات چیت آپ کی طے ہو گئی، آپ نے ہمیشہ اس کو پورا کیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان کو سماجی اعتبار سے، جو کسی قوم کو سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ آج کی دنیا کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ معاملات کے اندر لوگ اتنا زیادہ ناکارہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے۔ اگر 2 بجے کا وقت کوئی دیتا ہے کہ بھائی 2 بجے ہمارا آپ کا معاملہ ایسا ہوگا، تو 2 کی جگہ 4 ہو جائے لیکن ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی ہے۔ 10 تاریخ کا وعدہ ہو، 20 تاریخ ہو جائے، ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر معاملات کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ اہم ترین خصوصیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہم دنیا کے اندر کیسے عزت پا سکتے ہیں؟ دنیا ہمارے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے؟ اور آپ یقین جان لیجئے، جب تک ہماری زبانیں سچ نہیں بولیں گی، دنیا ہم پر بھروسہ نہیں کرے گی، اللہ اس دنیا کا اقتدار ہم کو نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے بھائی، کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ ایسے ناکارہ لوگوں کو کیا خدا اپنی اس کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں دے دے گا، جن کی زبان سچ نہ بولتی ہو، جن کے معاملات صحیح نہ ہوں؟ اس لیے میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں خصوصیتیں، سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، یعنی دیانت داری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ دونوں خصوصیتیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اس بگڑے ہوئے سماج کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کی زبان کے اندر سچائی پائی جاتی ہو، جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر ہماری طرف سے یہ باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے، جو ہمارے ہم مذہب ہیں وہ بھی ہم پر بھروسہ کریں گے، جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں وہ بھی ہم پر بھروسہ کریں گے۔ اور آپ کی بات کا ایک وزن ہوگا، ایک معیار ہوگا۔ آپ دوسروں کے سامنے باتیں کہیں گے تو لوگ دھیان سے سنیں گے کہ بھائی یہ جب بولتے ہیں تو سچی بات بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے ہیں۔ بس میں یہی دونوں باتیں کہہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کیا اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ دونوں چیز اپنائیں گے؟ یہ سب کس کے فائدے کے لیے ہے؟ ہم اور آپ سچ بولیں گے تو اس میں اللہ کے رسول کا فائدہ ہے کیا؟ ہماری ذات اور آپ کی ذات کا فائدہ ہے، ہمارے سماج کا بھلا ہے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں صفتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔